پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بعد جیسا کہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو آخر اس دلوں کے سکون کو آخر سمجھیں گے کیسے کہ یہ وہ سکون ہے؟ یہی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تو اب سوال بہت اچھا ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ ایک تو یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھ لیجئے کہ جو سکون ہے یہ ایک الگ کیفیت رکھتی ہے، اور جو آپ کی خوشی ہے یہ الگ چیز ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے خوشی کو ہی سمجھتے ہیں کہ وہ سکون ہے۔ ایک طریقے سے جو آپ کا غم کم ہو جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ جب غم کم ہو گئے تو وہ سمجھ رہا ہے وہ سکون میں آ رہا ہے، یعنی اب غم کم ہو گئے اس کا مطلب وہ راحت میں ہے، جس کو خوشی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سکون نہیں ہے۔ اگر یہی وہ سکون ہے تو پھر تو یہ سکون تو یہ سب کو ملا، یہ تو سب کو مل رہا ہے۔ سب کے غم کم ہوتے بڑھتے ہیں، کم ہوتے بڑھتے ہیں، چاہے پھر وہ ذاکر ہو یا ذاکر ناک ہو، چاہے اہل ایمان ہو یا اہل ایمان ناک ہو، ایمان کی دولت سے شرف یاب ہو یا شرف یاب نہ ہو، تو سب کی جو ہے غم کے کم ہونے، خوشی بڑھنے، یہ گراف تو چلتے رہتا ہے۔ تو جو قرآن نے جو سکون بولا ہے، پہلی بات تو آپ کو یہ پہچاننا پڑے گا کہ وہ سکون جو آپ کے اندر آئے گا تو کچھ اور حیرت انگیز بات ہوگی، اس سے پہلے آپ نے کبھی ویسا محسوس نہیں کیا ہوگا۔ آپ نے یہ جو چھوٹی موٹی جو آپ خوشی پاتے ہیں، یہ خوشی الگ چیز ہوتی ہے، اور وہ جو آتی ہے، وہ جو اندر بات آتی ہے جو مسرت سکون کا ایک پہلو ہے، خوشی نہیں۔ ایک مسرت کا مطلب دائمی مسرت ایک آتی ہے، جس کو ہندی میں لوگ جو ہے ایک طریقے سے بولتے ہیں نا پرمانند، تو وہ جو چیز جو ہے وہ رہتی ہے۔ اور سکون کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ جو زندگی میں چھوٹی موٹی راحت پاتے ہیں، ذکر سے آنے والا سکون ویسا سکون نہیں ہوتا، وہ ایک الگ ہی درجے کا سکون ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ جو چیز آپ کو کبھی ملی نہیں ہے وہ جب آپ ذکر کرو گے اور آپ کو ملے گی۔ اب لوگ اکثر جو ہے نمازوں میں جاتے وہ بولتے ہیں ان کو سکون مل گیا۔ سکون بہت بڑی چیز ہے بابا۔ سوچئے سکون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے سکون کیا فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، یعنی اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے وہ سمجھیے، اور اس کے مقابلے میں جو چیز ملنے والی ہے وہ ذکر ہے، وہ سکون ہے۔ تو سکون جو ہے اس کیفیت کا نام ہے جو آپ کو جب آئے گی تو آپ کی سراپا وجود آپ کا بدلے گا، یہاں تک کہ آپ اگر اس سکون میں جینے لگے تو آپ کے باڈی کے ہارمونز چینج ہوں گے، ہارمونز نہیں بلکہ آپ کی جو ہے یہ جو سیلز ہے نا یہ بھی چینجز اختیار کریں گے۔ تو سکون جو ہے کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس کو خالی آپ جو ہے بول دیا اور تھوڑا ٹائم کے لیے آپ کو اچھا لگ گیا، آپ کو اچھا لگ گیا، جیسا آپ کچھ چاہتے ہیں، آپ کو کچھ خواہش ہوتی ہے پورے ہوتی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اس وقت آپ کی خواہش پوری ہوتی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا ہو گیا۔ تو ایسا تو بہت سارے نفسانی خواہش ہوتی ہے پوری ہے تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے، تو وہ اچھا لگنا سکون نہیں ہے۔ سکون تو گویا آپ کے اندر ایک حیرت انگیز انقلاب ہے۔ سکون کا مطلب آپ کے اندر ایک ایسا مقام آئے گا کہ جب آپ اس سکون کی کیفیت میں آؤ گے تو اس کے سامنے کیا سونا کیا مٹی دونوں ایک برابر پاؤ گے۔ جب وہ سکون کی دولت آپ کے اندر آئے گی تو اس وقت کیا دکھ اور کیا خوشی دونوں سامنے بھی آئیں گے۔ جیسے آپ نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بار آپ دیکھیے کہ جو ہے کربلا کے میدان میں دیکھنے میں یوں آ رہا ہے کہ آپ پر جو ہے غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امام حسین جو ہے سکون کھو دیے تھے، کیونکہ نہ وہ کبھی اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہوئے اور نہ ہی جو ہے ان کا سکون گیا۔ تو چاہے دکھ آئے چاہے خوشی آئے وہ سکون وہ نہیں ہٹے گا۔ سکون بہت بڑی دولت ہے، وہ جس نے پایا ہے وہ اس چیز کو جو ہے سمجھ پایا ہے۔ تو یہ بس اتنا سمجھ کے چلیے کہ سکون یہ آپ کی چھوٹی موٹی خوشی یا آپ کو اچھا لگنا یہ اس سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ سکون یہ آپ کے پورے وجود پہ اثر انداز کرے گا، یہ آپ کے نفس سے لے کر قلب سے لے کر روح پر یہ تمام چیزوں کے اوپر اثر انداز کرتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے سکون ہی ہے کہ جس کے آنے کے بعد جو آپ کہتے ہیں نا
کہ آپ کا نفس جو گئے مطمئنہ کی طرف بڑھتا گئے، وہ یہی جو ہے سکون ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ دل کو صفا کرنے کے لیے کیا گئے، تو دل کو صفا کرنے کا آلہ وہ آپ کا قلب ہے، یہ آپ کے قلب کو صاف کرنے کا آلہ جو ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ تو اسی لیے جو ہے سکون، جو ذکر سے جو سکون آتا ہے یہ وہ سکون نہیں ہے، یا جو چیز آپ جس کو سکون بولتے ہیں وہ سکون نہیں ہے، وہ آپ کو تھوڑا بھی اچھا لگتا ہے تو آپ سمجھتے وہ سکون ہے، وہ نہیں۔ سکون ایک حیرت انگیز انقلاب ہے، وہ جب آئے گا تو آپ میں بہت چیزیں تبدیل کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ مولا تھوڑا بہت سمجھ میں جو ہے آئے بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔